بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے سوگ کے متعلق اور عدت کے مسائل۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ سوگ کا معنی ہے زیب و زینت کو ترک کر دینا، کہ ان دنوں کے اندر زیب و زینت والے کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، زیور نہ پہنے، اور اسی طرح زینت کے جتنے بھی اسباب ہیں، چوڑیاں نہ پہنے، سرما نہ لگائے، خوشبودار تیل نہ لگائے، مہندی نہ لگائے۔ تو یہ زیب و زینت کے اسباب یہ ترک کر دینا، اسے سوگ کہا جاتا ہے۔ اور شوہر کے علاوہ کسی اور پر بھی 3 دنوں سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ البتہ شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عورت کی عدت کی مقدار ہے تو اس برابر وہ سوگ منائے گی۔ شوہر کے انتقال کے وقت جس گھر میں عورت کی مستقل رہائش تھی اسی گھر میں یہ 4 مہینے 10 دن وہ پورے کرے گی۔ یہ 4 مہینے 10 دن اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اس کو عدت وفات کہتے ہیں، اصل میں عدت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عدت طلاق ہے۔ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، 3 مینسز ہیں، یا وہ خاتون کہ جو آئسہ ہے، جس کو مینسز نہیں آتے تو اس کے لیے پھر 3 مہینے ہیں۔ یہ طلاق کی عدت ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے عدت کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت وہ طلاق کے وقت یا شوہر کے انتقال کے وقت وہ حاملہ ہو، امید سے ہو، تو اس کی جو عدت ہے وہ اس کو وضع حمل کہتے ہیں، بچے کی ولادت ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اگر وہ طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو طلاق کے بعد تو اس کے 3 مہینے وہ عدت ہوگی، اور وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن یہ اس کے عدت کے دن ہوں گے۔ اگر کسی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا اور رخصتی سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو اس صورت میں رخصتی سے پہلے اور اسی طرح یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے، تو خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکیلے میں ان دونوں کے ملاقات سے پہلے اگر وہ شوہر طلاق دے دے تو اس عورت پر عدت نہیں ہے۔ لیکن عدت وفات کے اندر اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، تب بھی وہ عورت وہ عدت وفات جو ہیں اس کے دن پورے کرے گی۔ یہ جو وفات کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ عدت گزارے گی اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی۔ اور نکاح کے بعد شوہر کے انتقال کی وجہ سے جس طرح یہ عدت وفات گزارے گی، تو اسی طرح شوہر کی جو وراثت ہے اس کے اندر اس عورت کو حصہ بھی ملے گا۔ اور عدت کی جو گنتی ہے یہ قمری مہینے، چاند کی تاریخوں سے ہوگی، شمسی جو تاریخیں اس کے اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس میں اگر کسی خاتون کے اس کے شوہر کی جو وفات ہے وہ اگر 1 تاریخ کو ہو جائے تو اس صورت میں شوہر کا انتقال یعنی چاند کی 1 تاریخ کو ہوا تو وہ عورت اگر حاملہ نہیں ہے تو چاند کے حساب سے وہ 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی۔ وہ 4 مہینے چاہے وہ 29 دنوں کے ہوں یا 30 کے ہوں، جتنے کی بھی ہوں، تو 4 مہینے 10 دن یہ اس کی عدت ہوگی، اور اس طرح اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے شوہر کی جو وفات ہے وہ 1 تاریخ کے علاوہ ہے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے ہر مہینے کے 30 دن وہ پورے کرے گی، اور 130 دن یہ مکمل اس کے عدت وفات کے دن ہوں گے۔ اور عدت وفات کے اندر جس گھر کے اندر وہ عورت رہ رہی ہے اس گھر کے جس کمرے میں بھی جائے، برآمدے میں جائے، باہر صحن میں، جہاں بھی وہ جائے اس کے لیے جائز ہے۔ کسی خاص کمرے کے اندر اسے رکھنا یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔
اور اسی طرح اس عورت کے پاس اگر باقی عورتیں آتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، اس سے ملتی ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ جس گھر کے اندر شوہر کا انتقال ہوئے اسی گھر کے اندر عدت پوری کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور عدت جو ہے یہ شوہر کی وفات کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، چاہے عورت کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کو وفات کا علم نہیں ہے تو تب بھی اسی وقت سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور اگر 130 دنوں کے بعد 4 مہینے 10 دن کے بعد اسے یہ خبر پہنچی شوہر کے وفات کی تو اس کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ عدت کے دوران عورت کے لیے بغیر کسی مجبوری کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، بغیر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا وہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ مجبوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اور اس کے پاس گزارے کے موافق خرچ نہیں ہے تو ملازمت مزدوری کے لیے پردے کے ساتھ اس کے لیے دن کو باہر جانا وہ درست ہے، لیکن رات کو وہ اپنے ہی گھر میں آ کے قیام کرے گی، اسی گھر میں وہ رہے گی۔ اور اسی طرح عدت کے اندر سفر یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، خاص حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو۔ جب عدت ختم ہوگی تو اس کے بعد وہ حج کے لیے جا سکتی ہے، عمرے کے لیے جا سکتی ہے اپنے محرم کے ساتھ۔ اور جس عورت کے پاس عدت میں گزارے کے لیے خرچ موجود ہے اسے دن میں بھی گھر سے نکلنا وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر علاج معالجے کے لیے گھر میں علاج معالجے کی سہولت میسر نہ ہو، کسی ہاسپٹل جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو تو علاج معالجے کے لیے وہ باہر جا سکتی ہے۔ اور اگر اس کی کوئی جائیداد ہے، کوئی زرعی زمین ہے، کوئی تجارت ہے یا کوئی کارخانہ ہے اور اس کے انتظام اور درستگی کے لیے اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس کا جانا ضروری ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ پردے کی حالت میں اس کے لیے وہاں جانا جائز ہے، لیکن رات یہ اپنے ہی گھر واپس آ کر وہاں قیام کرے گی، جیسے ہی فارغ ہو تو فوراً وہ واپس آ جائے۔ اور بعض صورتوں میں شوہر کے گھر سے منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ اس میں پہلی صورت تو یہ ہے اگر کسی کرائے کے گھر میں شوہر رہ رہا تھا، ادھر ہی وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا اور اب اس عورت کے لیے اس کے کرائے کے ادا کرنے کی قدرت نہیں ہے، یہ کرایہ نہیں دے سکتی، تو کسی دوسری جگہ، قریب کسی دوسری جگہ جہاں پہ اس کی مال جان اور آبرو کی حفاظت ممکن ہو، پردے کے ساتھ وہاں وہ رہ سکے، تو کسی دوسرے مکان کے اندر اس کے لیے منتقل ہونا وہ درست ہے۔ اور یا جس گھر کے اندر شوہر کا انتقال ہوا وہ ایک مشترکہ مکان تھا اس کا اور اس کے بھائیوں کا، تو اب وہ وارثوں کے اندر تقسیم ہو گیا اور بیوہ کے حصے میں مکان کا جتنا وہ حصہ آیا میراث میں تو وہ رہائش کے لیے کافی نہیں ہے، اور باقی جو وارث ہیں وہ اپنے حصے میں سے اسے عدت کے دوران وہاں رہنے کے لیے جگہ دیتے نہیں ہیں، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی اس کے لیے دوسری کسی جگہ منتقل ہونا وہ جائز ہے۔ یا اگر خدا نخواستہ مکان منہدم ہو جائے یا شوہر کا مکان وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کے ساتھ محرم کوئی نہیں ہے اس عورت کے ساتھ، اور اس کے لیے وہاں پہ اس کی جان مال یا آبرو کا خطرہ ہے، تو وہ اپنے کسی دوسرے عزیز محرم رشتہ دار، اپنے بھائی وغیرہ اس کے گھر یا اس کے قریب کسی گھر میں وہاں اس کے لیے منتقل ہونا یہ جائز ہے۔ اور صرف لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ساس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑنا عدت کے دوران یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور عدت میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی چوڑیاں جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ علماء نے لکھے چوڑیاں وہ نکال لیں، اور اگر نہ نکل سکیں تو مجبوری کی صورت میں اگر توڑ دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے نہیں توڑنی چاہیے۔ اور عدت میں گھر سے بغیر کسی شرعی عذر کے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، شادی بیاہ وغیرہ تقریبات کے اندر شرکت یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی بغیر عذر کے نکلنے سے عدت ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بغیر عذر کے گھر سے نکل گئی لہٰذا اب عدت ٹوٹ گئی، اب اثر نو اس پہ عدت لازم ہے، تو اثر نو عدت لازم نہیں ہوتی۔
اور عدت کے اندر نکاح یا منگنی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. نکاح تو بالکل جائز ہی نہیں ہے اور درست ہی نہیں ہے شرعن. اگر کر لیا تو منعقد ہی نہیں ہوگا. اور عدت کے اندر منگنی کرنا، کھلے الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا، تو اس سے بھی قرآن کریم نے منع کیا ہے. اور اسی طرح عدت کے بعد بیوہ کے ساتھ نکاح جو ہے اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، نہ تو اس عورت کے لیے اور نہ دوسرے لوگوں کے لیے. حتی الامکان بیوہ جو ہے اس کا نکاح عدت کے بعد کر دینا یہ مناسب ہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نکاح تو عام جو کنواری لڑکی ہے اس کے مقابلے میں اس کا نکاح کروا دینا یہ زیادہ اہم ہے. اور اس میں بعض بیوہ خواتین جو ہیں وہ نکاح کرنا بھی چاہتی ہیں لیکن خاندان والے وہ اسے روکتے ہیں اور عار دلاتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے یہ اس طرح عار دلانا یہ سخت گناہ اور حرام ہے. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم نے اس سے پوچھ لیا وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی. علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ عدت کے بعد وہ بیوہ خاتون وہ نکاح کر لے، دوسرا نکاح کرے، اور نکاح کی جو مصلحتیں ہیں اس کے جو فوائد ہیں وہ اسے بتائیں، جو اندیشے ہیں وہ دور کریں تاکہ وہ دوسرا نکاح کر لے. البتہ اگر کوئی بیوہ وہ بچوں والی ہو یا اس کی عمر ڈھل گئی ہے، کھانے پینے رہنے اور پہننے کے جو مصارف ہیں اس کا انتظام اس کے پاس موجود ہے، وہ نکاح سے انکار کرتی ہے، اور حالات کا جائزہ لینے سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شوہر سے بے نیاز معلوم ہوتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے نکاح ثانی وہ ضروری نہیں ہے. اور اگر کسی خاتون کو یہ خوف ہو کہ میرے نکاح ثانی کی وجہ سے میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، یا بچیاں ہیں اور یہ بچیاں ضائع ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتی، تو علماء نے لکھا ہے یہ صرف جائز نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو ایک خاتون وہ مجھ سے بھی پہلے جانے کی کوشش کرے گی، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے، یا فرمایا کہ میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جانا چاہتی ہے، تو وہ کہے گی یا رسول اللہ میں وہ خاتون ہوں کہ جس نے اپنے بچوں کی خاطر نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھا، دوسرا نکاح نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گی. تو اگر اس کی طبیعت کے اندر نکاح کا تقاضا موجود ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا یہ واجب ہے. اور اگر نکاح کا تقاضا نہیں ہے اور شوہر کے حقوق ادا کرنے کی قدرت ہے تو نکاح کرنا سنت ہے، قدرت نہیں ہے تو پھر ممنوع ہے. اور اگر کوئی عاقل بالغ عورت اپنے کف میں، کف کہتے ہیں یعنی برابری، نسب، دیانت، مالداری، پیشہ وغیرہ، اس میں برابری میں اگر وہ کسی شخص کے ساتھ خود اپنے نکاح کی بات چیت کر لے، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لے، تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، مذموم ہے، لیکن اولیاء کے وساطت سے اسے نکاح کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی خاتون اس طرح خود کر لیتی، عاقل بالغ اور کف کے اندر نکاح کرے، تو ایسا نکاح جو ہے وہ شرعاً منعقد ہو جاتا ہے.